اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ استثنا 8:3 اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا؟ ان چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ استثنا 8 باب پڑھتے ہیں، جو کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں سارا نہیں پڑھ سکتی، وہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ میں نے بیابان میں تیری رہنمائی کی، اس تمام راستے میں بیابان میں نے تیری رہنمائی کی، ان 40 سالوں میں نے تمہیں حلیم کیا، تمہیں آزمایا، تمہیں جانچا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ جب تک ہم آزمائے نہیں جاتے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنی بائبل میں ایمان کے بارے میں ہر ایک حوالے کو خط کشید کر کے دائرہ بھی لگایا ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جب تک آپ آزمائے نہیں جاتے آپ نہیں جانتے ہیں کہ ہم ایمان پر نہیں ہیں۔ چونکہ ہم گرجا گھر میں اکٹھے ہو کر شکر گزاری گیت گا سکتے ہیں، اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم شکر گزار لوگ ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ نہیں، یہ ہم اس وقت ہی جان سکتے ہیں جب ہماری زندگی میں کوئی بھی چیز کارگر نہیں ہے، اور تب بھی ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں۔ زبور 119 کے ساتھ، جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ صداقت کے تجربات، اوہو کیا ہی پاک ترین تجربات ہیں، مقدس ترین۔ مخصوص خیالات اور رویوں کے بارے میں آپ کی راست تنقید، سزا کے بارے میں آپ کے فیصلے۔ 3 سال پہلے میں کلیف لینڈ میں تھی تو مجھے ٹیلی ویژن میں دیکھنے کی وجہ سے ایک عورت وہاں آئی۔ یہ حقیقتاً رکت انگیز تھا، اور وہ غیر نجات یافتہ تھی اور خدا کو نہیں جانتی تھی اور نشے کی عادی تھی اور کئی سالوں سے نشہ استعمال کر رہی تھی، اور خدا نے اسے چھوا۔ 3 سال پہلے اسی کمرے میں اس نے اپنی زندگی یسوع المسیح کو دی۔ اب اس نے اپنے منہ سے یہ اقرار کیا کہ خدا نے اپنے کلام کے وسیلے مجھے چھوا ہے، حقیقتاً مجھے چھوا ہے۔ جب عبادت ختم ہوئی وہ اپنے ہوٹل میں واپس جا رہی تھی، وہ زنجیر پر سے پھسل کر گر گئی اور اس کا گھٹنا بہت بری طرح زخمی ہوا اور بہت زیادہ نقصان ہوا۔ کیا ہم نہیں سوچیں گے کہ خداوند اس عورت نے ابھی تو اپنے گناہوں سے معافی پائی ہے؟ میرا مطلب ہے میں تو ضرور اس طرح سے سوچتی کہ یہ تو ابھی نجات پا کر گئی ہے، اور میں اس عورت کو بتا رہی تھی آپ اچھی خاتون ہیں، لیکن اس کے منہ کے الفاظ ہیں اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی۔ اس کا گھٹنا خراب ہوا اور وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، تو وہ اس پیغام کو سوچتی رہی جو اس نے مجھ سے سنا تھا۔ اب سنیں وہ 8 یا 9 دن جو اس نے اس کلام پر غور و خوض کرنے میں گزارے، جو کچھ میں نے بیان کیا تھا اس نے اس بارے میں سوچا، بار بار اس کلام پر سوچا، یہ اس کے لیے اتنا حقیقی بن گیا۔ پھر جب وہ اٹھنے کے قابل ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر نشے سے آزاد ہو چکی ہے۔ غور کیجیے، جی ہاں، وہ اپنی تندرست حالت پر واپس آ چکی تھی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ خدا نے اس کی ٹانگ توڑ دی، یہ وہ چیز نہیں ہے جو خدا کرتا ہے۔ مجھے بتانے دیں کہ وہ یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں یہ تجربے سے ملا ہے، میں اس کی تقدیس کروں گا۔ ہم اسے ایک مقدس تقریب بنائیں گے۔ شیطان نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن کتاب مقدس بیان کرتی کہ دشمن جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا خدا اسے ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرے گا۔
اب آپ نے دیکھا کہ جتنا میں نے اسے بتایا اس رات اس نے اس سے بڑھ کر حاصل کیا. اس نے شخصی طور پر خدا کی نجات بخش قوت کا تجربہ کیا. اس کے بعد ایک بحالی کے سینٹر پر گئی جہاں بہت سے لوگ نشے کے عادی تھے. تو دیانتداری سے میں کہوں گی کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے ان کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ میں کبھی بھی نشے کے تجربے سے نہیں گزری. اوہ خداوند کو جلال ملے. میں نے 73.5 سال زندگی گزاری اور امید ہے کہ کچھ سیکھا. میرے خیال میں اب مجھے کچھ جاننا چاہیے. لہذا اس لیے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والی ہوں جو میرے تجربات نے مجھے سکھائی ہیں. اگر میری زندگی ان پر منحصر ہوتی تو میں ان چیزوں کے بارے میں اتنی پر یقین نہ ہوتی. ایک بات جو میں جانتی ہوں اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور حقیقتاً اس کی مرضی چاہتے ہیں، اور میں اضافہ کروں گی کہ اگر ہم اچھا رویہ رکھتے ہیں تو تکلیف دہ اور ناراض باتیں بھی جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں خدا ہمیشہ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا. میں نہیں سمجھتی کہ آپ غلط رویہ رکھتے ہوئے ایمان سے معجزات پا سکتے ہیں. ایمان ہمیشہ اچھا رویہ رکھتا ہے. آئیں اور کہیں ایمان ہمیشہ اچھا رویہ رکھتا ہے. آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی بہت اچھی ہے. اگر بچپن میں میرے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہوتی تو میری زندگی بہت اچھی ہوتی. لیکن ایک دن میں نے محسوس کیا کہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں اس طرح کہنا چھوڑ دوں. اور حقیقتاً جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو لگا کہ جیسے میں ایسا نہیں کر سکتی، اور یہ کچھ عجیب سا لگا. میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو ہوا اس پر مجھے افسوس ہے. میرا مطلب ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا نے اس اذیت والی حالت کو لیا اور اس سے نہ صرف میرے لیے بلکہ اور کئی لوگوں کے لیے بھی بھلائی پیدا کی ہے. میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، برائے مہربانی سے غور سے سنیں. کبھی کبھار صرف دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہونے کے لیے آپ کچھ ایسے تجربات میں سے گزرتے ہیں. زندگی میں آپ جن تجربات سے گزرتے ہیں بعد میں یہ آپ کے لیے چھوٹی بات ہو جاتی ہے. آپ اسکول میں ہیں، آپ تجربات حاصل کر رہے ہیں. آپ کتنا تجربہ حاصل کر چکے ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں ہر مشکل بات سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی کلیسیا میں جاتے ہیں اور آپ پرستش کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو موقع نہیں دیتے تو کیا آپ وہ جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں؟ پیدائش 50:20. ان سارے مشکل حالات سے گزرنے کے بعد خدا نے یوسف کو سر بلندی بخشی. گڑھے سے نکل کر وہ محل میں پہنچ گیا. اب اس کے بھائیوں نے آ کر یوسف کو سجدہ کیا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ کریں گے، کیونکہ وہ مصر میں خوراک کے سارے ذخیرہ خانہ کا نگران تھا اور وہاں قحط تھا. غور کیجئے، ان کو خوراک کی ضرورت تھی. وہ خوفزدہ تھے کہ اب یوسف ان سے بدلہ لے گا. لیکن یوسف نے کہا میں خدا کی جگہ پر نہیں ہوں. اب پیدائش 50:20. تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا. سنیے، تاکہ بہت سارے لوگوں کی جان بچائے. چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم زیادہ تر پہلے حصے کو ہی سمجھتے ہیں کہ تم نے بدی کا قصد کیا، خدا نے نیکی کا قصد کیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان تمام مشکلات میں سے گزرا، خدا نے تمہاری بدی کا استعمال کیا، یہ میرے لیے پاکیزگی کا تجربہ ٹھہرا. میں اس لیے ان تمام حالات میں سے گزرا کہ تجربہ حاصل کروں تاکہ
اتنا دانش مند ہو جاؤں کہ ان حالات میں اس موقع پر دنیا کے قحط زدہ لوگوں میں خوراک تقسیم کر سکوں. سنیے، کیا کوئی آج ان باتوں کو سمجھ رہا ہے؟ جس مشکل میں سے آپ گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا بہت اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ زیادہ ہی سمجھ رہے ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ جائز ہے. لوگ آپ کے ساتھ جو برا سلوک کر رہے ہیں، میں یہ جانتی ہوں کہ کبھی کبھی کسی دوسرے شخص کی بدی کو خدا میری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. اگر آپ لوگوں سے محبت کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس پر آپ کو مشق کرنا ہوگی. سچائی یہ ہے، اے خدا میری مدد کر کے ہر ایک سے پیار کروں، لیکن کسی تنگ مزاج شخص کو مجھ سے نہ ملوانا. عمر اور تجربہ در حقیقت ہمیں وہ سکھاتے ہیں جو زندگی میں اہم ہے. اچھا تو سنیں، جب میں 36 سال کی تھی، میرے خیال میں، میرا مطلب ہے کہ خدمت میں ابھی نئی ہی تھی، میں ایک چرچ میں خدمت کرتی تھی. پھر میں سینٹ لوئس گرجا گھر کے عملے میں شامل ہو گئی. حقیقتاً یہ ایک چھوٹا سا لیکن بڑی تیزی سے ترقی کرنے والا گرجا گھر تھا. بہت ساری عظیم چیزیں وقوع میں آ رہی تھیں. اسٹاف کا حصہ ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو اہم محسوس کرتی تھی. اگلی قطار میں ہر ہفتے میری کرسی پر میرا نام لکھا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ کچھ بہت ہی اہم لوگوں کی گاڑیوں کے کھڑے کرنے کے لیے ان کا نام لکھا تھا. خدایا، اپنے نام کے ساتھ پارکنگ کی جگہ کے لیے خدا پر میرا ایمان تھا. سچائی یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں کچھ چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ حقیقتاً کسی حد تک میں نے اپنے ایمان کو استعمال کیا. خدا ہماری مدد کرے. مجھے وہ دن یاد ہے جب پارکنگ میں مجھے اپنے نام کے ساتھ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ملی تھی. یہ پاسٹر صاحب کی گاڑی سے صرف 2 گاڑیوں کے پیچھے کی جگہ تھی. واو! میرا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اہم محسوس کرتے ہیں. خیر، آپ جانتے ہیں غالباً جب میں اس شہر میں آئی تو یقیناً میرے نام کے بہت سارے اشتہار لگے تھے، لیکن میں نے ان میں سے کسی پر بھی توجہ نہیں دی اور دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی. اور اگر میں نے دیکھی تب بھی میرے لیے یہ کچھ اہمیت نہیں تھی، کیونکہ اب جب کہ میں 73 سال میں ہوں تو مجھے علم ہے کہ پارکنگ میں میرے نام کی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کی اتنی اہمیت نہیں ہے. کیا آپ میں سے کچھ جاگ رہے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم محفوظ محسوس نہیں کرتے اور ہم یسوع مسیح کی بجائے دوسری چیزوں میں اپنی قدر و قیمت تلاش کرتے ہیں تو ہم جگہوں پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہاں عزیزو، آپ کا شکریہ، میں کوشش کروں گی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس مقام پر پہنچی جب میرا نام میری نشست پر، میرا نام پارکنگ کی جگہ پر، اور میرا اپنا دفتر جس کے دروازے پر میرا نام تھا، اور اتوار کو میرا نام گرجا گھر کے بولیٹن بورڈ پر تھا. آپ جان نہیں سکتے کہ میں کیسی اہم شخصیت تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے ان دنوں جمعرات کی صبح عورتوں کے اجتماع میں بڑے فخر سے حلیمی کے 4 حصوں پر کلام سناتی تھی. آپ کے تقدس کے عمل کے کچھ تجربات جن میں سے آپ گزر رہے ہیں، میں آپ کو سچائی سے روشناس کرواتی ہوں کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو جانیں گے کہ ہم صرف کلام پڑھنے اور سننے سے سیکھ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک ہی پیغام 200 بار سنا سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ پیغام آپ کے ذہن کو یاد دہانی کرانے میں مدد کرے. یہ آپ کی روح میں کام کرے گا جب تک آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اس کو تجربے میں نہ لائیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، 40 سال کی عمر میں نے سوچا کہ دنیا میں لوگوں کی نظر میں صحیح ہونا یا راست ہونا بہت اہم ہے، کیونکہ میں جن چیزوں پر اتفاق نہیں کرتی تھی ان کو ثابت کرنے کے لیے بہت بحث کیا کرتی. آخر کار میں نے جان لیا
آپ کو علم ہوگا کہ بائبل میں ایک بھی جگہ ایسی نہیں ملتی جہاں یسوع نے لوگوں کی نظر میں کسی بھی چیز میں سچا ہونے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جو تم سوچتے ہو اس کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، وہ مجھے جانتا ہے۔ میں نے 45 سال کی عمر میں بہت ساری بے وقوفی کی بحثوں میں الجھی تاکہ میں ثابت کروں گی کہ میں سچائی پر ہوں۔ میں سمجھتی تھی کہ مجھے سب باتوں کا علم ہے، بشمول اس کے کہ دنیا کا ہر ایک شخص غلطی پر ہے۔ 60 سال کی عمر میں آخر کار مجھے علم ہوا کہ مجھے حقیقت میں زیادہ معلومات نہیں، اور خدا کی نظر میں یہ اتنا توجہ طلب نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہوں۔ خدا میری سوچ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آپ 20 سال، 25 سال یا 30 سال کے ہیں تو آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد آپ جانیں گے کہ آپ بمشکل ہی کچھ علم رکھتے ہیں۔ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں، بلکہ میں صرف کہتی ہوں کہ آپ کو کچھ وقت لینا ہوگا، کچھ اور سال لگانے ہوں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ آپ کو علم کے لیے بتاتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے سالوں میں جو باتیں سیکھی، ان میں سے ایک کے بارے میں شاید آپ نے بہت پیغامات سنے ہوں گے، لیکن امید کرتی ہوں کہ اگلے کچھ لمحات میں جن حقائق کا ذکر کرنے کو ہوں اس سے آپ کے دل کھلنے لگیں گے۔ میں نے سیکھا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں انہیں معاف کرنا سب سے زیادہ زوراور روحانی پختگی کا کام ہے، یقیناً اگر کوئی ایسے کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یسوع مسیح کی کلیسیا کے بہت سے اراکین ناراض ہیں۔ ہنگامہ آرائی کو اپنے گھروں سے باہر نکالیں۔ اپنے آپ میں خوشی نہ منائے، کلیسیاؤں میں اختلاف پیدا کر کے دوسروں کی عدالت بند کر دیں، تنقیدی نہ بنے، اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے جہاں آپ کو اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ لیکن اگر میں آپ کی جگہ ہوں نہیں ایسا کروں گی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کریں گی۔ ان باتوں میں نہ الجھیں، میں نہیں سمجھ سکتی، میں اتفاق نہیں کرتی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ جب کوئی آپ کو تکلیف دے، وہ آپ کو وہ سب واپس نہیں لوٹا سکیں گے جو انہوں نے آپ سے لیا ہے۔ میرے باپ نے میرا بچپن چرایا، اس نے میری معصومیت چوری کی، وہ مجھے واپس نہیں لوٹا سکا۔ میں نے اس کو ہر ایک شخص سے واپس لینے کی کوشش کی۔ کیا آپ سنتے ہیں؟ کسی بھی ایک شخص کے کیے کا بدلہ دوسروں سے نہ لے۔ کیا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بہت سالوں تک اذیت اٹھائی جب تک یہ نہ جانا کہ خدا مجھے سب واپس دے گا۔ جان لیجیے کہ خدا آپ کو سب واپس لوٹا دے گا، اور نہ صرف وہ کچھ جو آپ نے کھویا آپ کو دے گا، بلکہ آپ کو دگنی برکات دے گا آپ کی مشکلات کی عوض۔ برائے مہربانی جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ایک اور دن ناراضگی میں نہ گزاریں۔ بے شک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کہیں چھوڑ دیں۔ میرا مطلب اچھی زندگی گزاریں۔ آپ یہ نہیں سمجھتے، یہ سچ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں، یسوع بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کا دکھ شاید مجھ سے مختلف ہو، لیکن مجھے بتانے دیجئے کہ دکھ تو دکھ ہی ہے۔ آپ معاف کر سکتے ہیں، جی ہاں آپ معاف کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو حکم کیا ہے، اور وہ کبھی ایسا حکم نہیں کرے گا جو ہم عمل میں نہیں لا سکتے۔ ہم معاف کر سکتے ہیں۔
آپ کیوں لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو معاف کرنے میں ماہر نہیں بن سکتے؟ اس بات پر سوچئے کہ آپ کتنی جلدی اپنے تنگ کرنے والوں کو معاف کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کا ایک بھی دن اور شیطان کو نہ دیں. جی ہاں، ایک اور بات جو میں چاہتی ہوں، سمجھتی ہوں، اور جو میں نے سالوں کے تجربے سے جانی، کہ خدا کے چہرے کی تلاش میں رہیں، نہ کہ اس کے ہاتھ کے. ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. مجھے اپنی شادی کو کامیاب کرنے کی اور ملازمت کی اور شفا کی ضرورت ہے. یہ آغاز کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے خداوند یسوع کے پاس آتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے بالغ ہونے کا وقت ہے. خدا آپ کو اس لیے یہاں لایا کہ آپ کی تبدیلی ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جانیں کہ خدا آپ کے لیے کیا کرے گا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ خدا سے یہ کہتے ہوئے یہاں سے جائیں کہ آپ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آمین. جی، آپ کہہ سکتے کہ میں یہاں اپنا معاوضہ لینے کے لیے آئی ہوں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کہیں کہ خداوند میں کسی کی زندگی میں معجزہ دیکھنا چاہتی ہوں، یا آج کوئی خدا سے یہ کہے کہ خداوند مجھے مقدس کرنے کے لیے وہ تمام تجربات دیجئے جو آپ مجھے قابل بنانے کے لیے دینا چاہتے ہیں، تاکہ میں دنیا میں جا کر کسی اور کی زندگی میں فرق پیدا کر سکوں. صرف خود آسمان پر جانے پر مطمئن نہ ہوں بلکہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر جائیں. آمین. میں یہاں پر اس لیے ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس قربان گاہ پر اپنی زندگی لائے اور کہے کہ خداوند آپ کی مرضی میری زندگی میں پوری ہو، میں آپ کے لیے قابل قدر ہونا چاہتی ہوں. یہاں تک کہ اگر آپ ایک بھی اور کام میری زندگی میں نہ کریں، خداوند میں صرف آپ کو جان کر ہی لامحدود طور پر بابرکت ہوں. آئیے ہم ہر روز خدا کے پاس اپنی درخواستوں کی لمبی فہرست لے کر جانا چھوڑ کر ایک مختلف دعا کرنا شروع کریں. خداوند میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں کسی کی مدد کر سکتی ہوں. خداوند میری زندگی میں کسی اور کو لائیے تاکہ میں اس کی زندگی میں فرق پیدا کر سکوں. اور عزیزو، جب آپ ایسا کرتے ہیں، جب آپ برکات کا پیچھا کرنا چھوڑتے ہیں تو برکات آپ کا پیچھا کریں گی. کبھی بھی دوسرے لوگوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. نفرت کرنے والے ہمیشہ نفرت کریں گے. تنقید کرنے والے ہمیشہ کسی نہ کسی پر تنقید کریں گے. اور حاسد لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی کو ڈھونڈ لیں گے جس سے حسد کریں. خداوند یسوع حد سے زیادہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پولوس بھی فکر مند نہیں تھا. آپ کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس زمین پر آپ تھوڑے وقت کے لیے ہیں. پھر ایک ہی شخصیت جو آپ کے روبرو ہوگی وہ خدا ہے. آمین. لوگوں سے پیار کرتے رہیں، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر صرف لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں. آخری بات، کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی جان بوجھ کر کسی سے برا سلوک نہ کریں. آپ جانتے ہیں کہ ہم سب غلطی کرتے ہیں. زیادہ تجربہ رکھنے کے باوجود بھی میں اپنے آپ سے بھری ہو سکتی ہوں اور کسی کو کچھ کہہ سکتی ہوں جو مجھے نہیں کہنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسی لمحے جب خدا مجھے قائل کرتا ہے، میں واپس جاتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں. ہم میں سے جتنے بھی خداوند یسوع مسیح کے ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ باہر نکلیں اور یسوع کو پیش کریں. وہ شخصیات کو دیکھ کر عزت نہیں دیتا. آپ ان لوگوں کو زیادہ عزت نہیں دے سکتے جو اہم ہیں، اور جو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بری طرح پیش نہیں آ سکتے. آمین.
کبھی بھی کسی سے برا سلوک نہ کریں. آخری بات کہ خدا کے مسا کے بارے میں از حد کوشش کریں، کیونکہ خدا کا مسا اور اس کی حضوری آپ کی زندگی میں قوت ہے. خدا یقینی طور پر وفادار ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ حوصلہ نہ ہاریں، ایمان پر قائم رہیں تو آپ فتح مندی سے پار ہوں گے، اور آپ کے تجربات اگرچہ کتنے بھی تکلیف دہ ہوں ضائع نہیں ہوں گے. خدا اس میں آپ کی بھلائی اور اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا.